السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اشفاق ہے اور میں سعودیہ کے شہر جدہ میں رہتا ہوں۔ اس وقت ہم سب کووڈ-19 کی زد میں ہیں۔ ظاہر ہے دنیا کی 3/4 آف دا ورلڈ اس وقت اس وائرس کی خوف اور دہشت کا شکار ہے اور ہر ملک کے اندر کوارنٹین وغیرہ کی سچویشن چل رہی ہے۔ تو جدہ کے اندر بھی آج سے 24 گھنٹے کا کرفیو لگ گیا ہے اور ہم میں سے جو ایک مخصوص ٹائم ہے اس میں سے ایک آدمی جا کے اپنی ضروریات کا سامان خرید سکتا ہے۔ باقی سعودی عرب کے بہت بیشتر علاقوں میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگا دیا گیا ہے تاکہ سوشل ڈسٹینس کو بڑھا کر اس وبا پہ کنٹرول کیا جا سکے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ جس طرح ہم نیوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں پاکستان میں خاص کر لاہور میں بھی یہ سچویشن ہے، اور آج مجھے دیکھا میں نے نیوز کے تھرو مجھے پتہ چلا کہ لاہور کے اندر بھی اب یہ 30 اپریل تک یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن بڑھ جائے گی اور وہاں کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو کرفیو وغیرہ کا سعودی عرب نے جو نظام کیا ہوا ہے اور ہمیں انہوں نے شروع سے ہی کافی حد تک گھروں پہ رہنے کی تاکید ہے اور لوگ گھروں پہ رہ رہے، تو موسٹ پروبلی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم بہت جلد اس وبا سے باہر آ جائیں گے اور اس چیز کو ہم اس سچویشن سے کافی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلدی ہم باہر آ جائیں گے۔ تو ایک یہ مشکل ترین لمحہ ہے، بہت مشکل وقت ہے ہم سب کے لیے، گھر پہ بیٹھنا اور وہاں سے کام کرنا، اپنی تمام ضروریات پوری کرنا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ ہم نے زندگی بڑی فاسٹ ٹریک رکھی ہوئی تھی۔ ہر چیز ظاہر ہے ہمارے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا، فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا، ہم بہت سی چیزیں بہت اسپیڈ میں کرتے تھے۔ آج زندگی بہت سلو ہو گئی ہے۔ تو جہاں کووڈ-19 کے بہت زیادہ نگیٹو امپیکٹس ہیں وہاں میرے خیال سے اس کے کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہیں، پازیٹیو آسپیکٹس بھی ہیں جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے زیادہ پازیٹیو آسپیکٹس یہ ہے کہ آج اس وبا نے ہمیں گھر کے اندر کنفائن کر دیا اور ہمیں ری ایویلیویٹ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہم اپنی ذات کو ری ایویلیویٹ کریں، اپنے اندر کی چیزوں کو ایکسپلور کریں، ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے دوسرا آسپیکٹس ہے، اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو بتایا کہ ماشاءاللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری ایمان ہے کہ اللہ کی ذات بہت ہی طاقتور ہے، اور آج یہ اس کا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریشن کی ہمارے لیے کہ دیکھیں ایک نہ دیکھنے والی مخلوق، اس کی نہ دیکھنے والی کریشن نے کس طرح پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا ہے۔ تو ایک یہ بھی پہلو ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ظاہر ہے کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے جو اصل چیز ہے قرآن کو سمجھنا ہے، تو اس آسپیکٹس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، ایویلویٹ کرنا ہے اپنی لائف کے اندر۔ اور بہت سارے کام جو ہم عام روٹین لائف میں اتنی تیز اور فاسٹ ٹریک کی لائف میں نہیں کر پاتے، جو ہیں اس کو ظاہر ہے کہ آج وقت ملا ہے تو اس کو ٹائم دیں۔ جو بھی آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی چیز ہے، تو اس کو کوشش کریں، ایکسپلور کریں، اس کو یوز کریں۔ اور میں خاص کر پاکستان کے لوگوں کے لیے، کیونکہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ لاک ڈاؤن کریں، کیونکہ ہماری بہت ساری ایسی مجبوریاں ہیں گورنمنٹ کی کہ ہمارا بہت بڑا طبقہ لاک ڈاؤن میں نہیں رہ سکتا، تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینس کریں، تو پلیز اس کو مینٹین کریں۔ یہ آپ نے امریکہ، یورپ کا حال دیکھ لیا ہے۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے میرے ملک پاکستان میں اگر یہ سچویشن آئی تو ہم بہت ٹف سچویشن میں چلے جائیں گے۔ ہمارے ملک میں میڈیکل فیسلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو کوشش کریں کہ بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، گھروں پہ رہیں اور اپنے ٹائم اچھا وقت گزاریں، ٹھیک ہے۔ اور میں گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ہمارے پرائم منسٹر نے جن چیزوں کو بتایا ہے اپنی 30 مارچ کی اسپیچ کے اندر، میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر گورنمنٹ کے کوئی لوگ سن رہے ہیں، اور ظاہر یہ چیزیں بار بار آ رہی ہیں، کہ پلیز اس پروسیس کو جتنا جلدی ہے وہ تیز کریں تاکہ عام آدمی تک اس کے بینیفٹ پہنچ سکیں، کیونکہ اب آدمی روڈوں پہ آ چکے ہیں، ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے، مختلف چینل بار بار موب دکھا رہے ہیں کہ راشن جہاں بٹ رہا ہوتا ہے وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو راشن نہیں مل رہا، فوڈ کا بہت پرابلم ہو رہا ہے۔ تو جو بھی گورنمنٹ نے جو بھی امداد رکھی ہوئی ہے، جن لوگوں کو ایلوکیٹ کیا ہوا ہے، وہ
مزید ڈیلے کیے بغیر جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے اس کو یوز کرتے ہوئے بہت لوگوں تک کھانا اور فوڈ پہنچائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید کرتا ہوں ہم سب سیف رہیں، ہیلدی رہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ہیو اے سیف لائف. تھینک یو. اللہ حافظ.